ہلکے لے لیے ہیں اس کو. میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ غیبت زناکاری سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث کے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک مجلس میں تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اچانک اٹھ کر کے چلا گیا. تو اس جانے والے شخص کے متعلق اس کے بغل میں جو بیٹھا تھا اس نے کچھ غیبت کے کلمات کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوکو. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو گوشت کھایا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اکلت لحم اخیک، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے اندر گوشت لٹک رہا ہے. غیبت کر کے تم نے ابھی غیبت کی ہے، وہی گوشت کا لوتھڑا میں تمہارے منہ کے اندر دیکھ رہا ہوں، تھوکو. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بدبودار جھونکا آیا ہوا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ جو بدبودار ہوا آئی، یہ جو جھونکا آیا ہوا کا، پتہ ہے یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ بدبودار یہاں سے کچھ 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر پہلے کچھ لوگ ایمان والے بھائی بہن کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی بدبو یہاں آ رہی ہے. یہاں سے 10 کلومیٹر پہلے کچھ لوگ ایمان والے کی غیبت اور برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی بدبو آ رہی ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، تجھے معلوم ہے یہ بدبو کیسی ہے؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبودار ہوا ہے جو یہاں سے 2 کلومیٹر پہلے ایمان والے بھائی بہن کی غیبت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے متعلق یہ بات کہہ دی ان هذه لطويلة الذيل، کہ یہ جو عورت ہے لمبے دامن والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفظی الفظی، تھوکو تھوکو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے تھوکا اور تازہ گوشت کا لوتھڑا تھوکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کے کلمات کے اثر ہے. آج ہمارا اس کو بہت ہلکے میں لیے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ چغل خوری کی وجہ سے، دوسرا حصہ غیبت کی وجہ سے، تیسرا حصہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے. اسی طریقے سے حضرت علی بن زین العابدین، ان کے سامنے کسی نے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی خبردار کسی کی غیبت مت کیا کرو. یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو انسان کی شکل میں کتے ہیں. یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو انسان کی شکل میں کتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی کسی نے غیبت کی. جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو آپ لڑائی کے لیے نہیں گئے، گالیاں نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کچھ تازہ کھجوریں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر بھیجی اور آ کر کے کہہ دینا کہ تم نے حسن بصری پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کا بہت بڑا حصہ حسن بصری کو دے دیا ہے. غیبت کرنے کی وجہ سے نیکیاں اس شخص کو دے دی جائے گی جس کی غیبت کی گئی ہے. میں آپ تمام حضرات سے یہی درخواست کروں گا جس کو میں نے پہلے بیان کیا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، قالوا انا نستحی یا نبی اللہ. اللہ نے فرمایا شرم کرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس ذلک، یہ معنی نہیں ہے شرم کا. ومن استحی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعى وليحفظ البدن وما حوى ومن اراد الاخرة ترك الزنا
اپنے سر کی اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرو. سر کے متعلقات میں ایک زبان ہے، اس کی حفاظت کرو. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ یحفظ البطن وما حوى، پیٹ کی حفاظت کرو. اس پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، ناجائز کمائی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراهم فيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. جس نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم میں، جس نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم میں، اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کمائی کی ہے، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل منه عمل 40 یوما ایما عبد نبت لحمه من سحت فالنار اولی بها. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب انسان غلط لقمہ، حرام لقمہ، حرام کمائی اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے. ایما عبد نبت لحمه من سحت، وہ انسان جس کی پرورش غلط مال سے، حرام کمائی سے ہوئی ہو تو اس کے لیے جہنم سب سے بہتر ہے، وہ جہنم کے مستحق ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تدخل الجنت جسد غذی بحرام. وہ انسان، وہ جسم، وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لئن یجعل احدکم فی فیہ ترابا خیر له ان یجعل فی فیہ ما حرم اللہ عز وجل. کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنے پیٹ میں مٹی بھر لینا بہتر ہے اس چیز سے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر غلط لقمہ، حرام لقمہ داخل کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغمدن جامع المال من غیر حل فإنه ان تصدق لم تقبل وما بقي كان زاده إلى النار. جو لوگ غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے مال اکٹھا کرنے پر تم رشک مت کرو، افسوس مت کرو. ان کی گاڑیاں دیکھ کر کے احساس کمتری میں مبتلا مت ہو، ان کی بلڈنگیں دیکھ کر کے، پراپرٹی دیکھ کر کے، بینک بیلنس دیکھ کر کے احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا. لا تغمدن جامع المال من غیر حل. جو ناجائز طریقے سے بلڈنگ بنایا ہو، ناجائز طریقے سے پراپرٹی جمع کی ہو اور دیگر چیزوں کو انہوں نے خریدی ہو، اس پر افسوس مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس مال میں سے کچھ صدقہ کرنا چاہے گا تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ کو قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے. وما بقی کان زاده الى النار. اور جو کچھ اس کو بچ جائے گا حرام کمائی میں سے، بلڈنگ بنانے کے بعد، گاڑیاں خریدنے کے بعد، پراپرٹیاں اور مال بٹورنے کے بعد کچھ جو بچ جائے گا وما بقی کان زاده الى النار، تو وہ ما بقی اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اس لیے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا. اسی طریقے سے اگر ہم حلال کمائیں گے تو کیا چیز ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جسے 3 چیز کر لیا. نمبر 1 من اکل طیبا، جس نے پاک کمایا، پاک کھایا، حلال کمایا، حلال اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا اور سنت پر عمل کیا. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور اس کے شر سے، اس کے ہاتھ کے شر سے، پیر کے شر سے، زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہا. دخل الجنہ. 3 چیز کی بنا پر جنت میں داخل
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا شيئا ابتغاء الله الا اعطاك الله خيرا منه. اگر تم خوف خداوندی کی وجہ سے تم کسی غلط چیز کو تم چھوڑ دو گے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسا راستہ پیدا کرے گا جہاں تک تمہارا دل و دماغ نہیں پہنچ سکتا. چھوڑیں گے ہم حرام کمائی, اللہ بہتر راستہ پیدا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کس چیز کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے, کس چیز کی وجہ سے زیادہ تر جائیں گے جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ, جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوگا اور جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ جنت میں اس 2 پوائنٹ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے, خوف خدا اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ معلوم ہے کس چیز کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الفمان, منہ اور فرج, یعنی یہ 2 چیز شرمگاہ اور منہ یعنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیں, ایسی دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, جہاں دعا مانگوں, جس گھڑی دعا مانگوں, جن کے لیے دعا مانگوں, جس حال میں دعا مانگوں وہ دعا رد نہ ہو, اللہ ڈائریکٹ سن لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ نصیحت نہیں کی سعد تم نمازیں پڑھو, سعد تم زکاتیں دو, سعد تم تہجد, اشراق, چاش, اوابین, چلے, 4 مہینے, صدقہ, خیرات, ان چیزوں کے اندر تم حصہ لو. کس چیز کی وصیت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے یا سعد اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, اے سعد اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. جہاں دعا مانگو گے, جس کے لیے دعا مانگو گے, جس گھڑی دعا مانگو گے, جس حالت میں دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ہے لمبے سفر میں, الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یا ربی یا ربی یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. ایک انسان لمبے سفر میں ہے, سفر کے آثار نمودار ہے, پراگندہ بال ہے, غرد آلود ہے, اور دوران سفر وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی طرف دعا کرتا ہے اے اللہ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں, میں قابل رحم ہوں, میری دعا قبول فرمائیے. تو عرش سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام فأنا یستجاب لذلک, تمہارا کھانا حرام, پینا حرام, تمہارا پہننا حرام, تمہاری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو دعا تمہاری کہاں قبول ہوگی؟ اگرچہ دوران سفر دعا قبول ہوگی, آپ کو معلوم ہے 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک موقع ہے سفر, دوران سفر اللہ رب العزت فوراً مسافر کی دعا کو, اس کی فریاد کو سنتا ہے, قبول ہوتی ہے. دوران سفر جو پراگندہ بال ہے, اشعث اغبر پراگندہ بال ہے, سفر کے آثار نمودار ہے, قابل رحم ہے کہ توجہ کی جائے اس بندے کی طرف, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے, نظر کرم اس کی طرف ہونی چاہیے, لیکن فوراً آواز آتی ہے مطعمہ حرام, تمہارا کھانا تو حرام, پینا تو تمہارا حرام, تمہارا پہننا تو حرام ہے. اگرچہ قابل رحم اس حالت میں تم ہو, لیکن نظر رحمت سے تم دھتکار کیے جاؤ گی. اسی طریقے سے اپنی باتوں کو مختصر کرتا چلوں, اشارہ مل چکا ہے ہمارے خطیب الہند حضرت مولانا مفتی معروف رائحی صاحب دامت برکات اللہ علیہ کی طرف سے, جنہوں نے اپنی زبان کی صلاحیت کی بنا پر پورے ملک بھر کے اندر, پورے ہندوستان کے اندر جانے جاتے ہیں. جب یہ نظامت میں تھے تو لاجواب, اب جب خطابت کے میدان میں آئے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی لاجواب. صرف سیمانچل کے اندر ہی نہیں, آپ کے صرف جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر ہی نہیں, بلکہ یو پی, مہاراشٹر اور پورے ملک بھر کا سفر کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرائع آمدنی میں ایک آمدنی جو بہت ہی منحوس ہے، بہت ہی منحوس ہے، جسے ہم سود کہتے ہیں۔ سود کی آمدنی انتہائی ناپاک، خبیث اور منحوس ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہارے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تم روزے نہیں رکھتے میں تمہارے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تم یہ اعمال نہیں کرتے میں تمہارے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کسی اعمال کے متعلق اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، لیکن سود خوروں کے متعلق اللہ کا پیغام ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دے، وہ کہیں کا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، وہ برباد ہوگا ہی، تباہ ہوگا ہی، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے گا، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ناکامی کی زندگی گزارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل، آج مال بڑھانے کی خواہش ہے نا، چاہے جیسے بھی آنا چاہیے، گاڑیاں آ جائے، بلڈنگ ہو جائے، پراپرٹیاں ہو جائے، حلال آئے حرام آئے، جائز ہو ناجائز ہو، آنا چاہیے، ہر ایک کی یہی سوچ ہے، ہونا چاہیے پیسہ چاہے وہ جیسا، ایسا چاہے وہ جیسا، ایسا ہونا چاہیے، ہر ایک کی سوچ ہے۔ یاد رکھیے اگر رئیس اعظم کہلوانے کی چکر میں تاکہ آپ کی شہرت ہو جائے، آپ کی گاڑی کی، بلڈنگ کی، پراپرٹی کی، آپ کو لوگ جاننے لگے، اس بنا پر آپ سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنا، سود کا ایک درہم، سود کا ایک ٹکا، سود خوروں غور سے سنو، جنہوں نے سود کو اپنا معاش بنا رکھا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ لوگ ہماتن متوجہ ہو کر کے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم الربا یأکل الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنا، سود کا ایک درہم، سود کا ایک روپیہ، سود کا ایک ٹکا جس کو انسان جان بوجھ کر کے کھا لے، وہ جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کے باوجود اس سے وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، دن بدن اس کو پھیلاتے چلے جا رہا ہے، کاروبار کو پھیلا رہا ہے سودی انکم سے، سودی کمائی سے، اور وہ جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد من 36 زنا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے سود کا ایک روپیہ، سود کا ایک ٹکا، سود کا ایک روپیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، سود کے ایک روپے پر ہے۔ آج ہم لوگ سود خور، آج ہم لوگ زنا کرنے والے کو بہت برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، ادھر مت جانا، اس کا تذکرات مت کرنا، اس کے یہاں مت جانا، اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے گھر کے بغل میں دائیں بائیں آگے پیچھے سود خور رہتے ہیں، انہوں نے تو ایک زنا کیا، روزانہ 36 مرتبہ یہ زنا کر رہا ہے وہ سود خور، آپ نے اس کا کبھی بائیکاٹ کیا؟ آپ نے کبھی کہا کہ اس کے ہم نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ان کے ہم پانی نہیں کریں گے، سود پانی نہیں پیئیں گے، ان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ ان کی بلڈنگوں کو دیکھ کر کے ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، دور سے سلام ہم لوگ ٹھوکتے ہیں، السلام علیکم پردان، کیوں؟ پیسے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، بلڈنگ ہے، اسباب ہے، عیش و آرام کی چیزیں ہیں، اس لیے دور سے ہم سلام کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان میرے جو دائیں کے سود کھاتا ہے، یہ جو بائیں ہیں یہ سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے، آپ نے کبھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو سود خوروں کا بائیکاٹ کیجیے، ان کو معاشرے کے اندر ان کے ساتھ لین دین رکھیے، نہ ان کے یہاں جائیے، نہ پانی پیئے، نہ کھائیے، کچھ بھی نہیں کیجیے، اس کا سیدھا سیدھا، تاکہ اسے احساس ہو
پاس ہوگا تو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وهم سواء۔ لعنت ہے اللہ اس کے رسول اس شخص کے اوپر جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، اور جو سودی کاروبار کو لکھتا ہے، اور جو اس کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ تمام قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، سود کھانے والے، لانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے۔ سود تو لے رہا ہے کوئی اور، لیکن انہوں نے کسی منشی کو رکھا ہے کہ حساب کتاب رکھنا، تو وہ منشی بھی لعنت کے اندر گرفتار ہے۔ اور کہا جو اس کے اوپر گواہی دے گا، سود خور نے کوئی زمین خریدی، اب وہاں تو گواہ کی ضرورت ہے، تو آدمی آ کے گواہی دے رہا ہے کہ ہاں میں گواہ ہوں، اب وہ تو گواہ بھی نہیں بچ سکتے۔ وقال وهم سواء، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار کو لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہی دینے والا، قال وهم سواء، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے سب گناہ کے اندر برابر ہے، برابر۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 درجے ہیں، سود